السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پریے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس 22ویں پارٹ میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پدچی، آپ کا طریقہ، آپ کا آدرش یاترا کرنے میں کیسا تھا۔ آپ نے ہم کو یاترا کرنے کے لیے ہمیں کیا مارگ درشن، ہمارا کیسا پتھ پردرشن کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی پرتھم سمے میں، یعنی دن کے پرتھم سمے میں، یعنی شروع دن میں، یعنی صبح کے سمے جو ہے سفر کو جو ہے آپ پسند فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے خمیس یعنی گرووار، جس کو جمعرات کا دن بولتے ہیں، آپ جو ہے اس دن کو بھی چھناؤٹ کرتے تھے۔ اس دن جو ہے اکثر آپ سفر کیا کرتے تھے۔ ویسے آپ جو ہے کسی دن بھی سفر کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے انوکول ہو۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاتری ویکتی کو یہ نردیش دیا ہے کہ وہ رات میں، خاص طور سے رات میں جو ہے وہ اکیلے سفر نہ کریں، اکیلے یاترا نہ کریں۔ اسی طریقے سے اکیلے کہیں جو ہے اکیلے یاترا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر آوشکتا پڑنا ہو تو جو ہے اپنے ساتھ میں کسی کو، اپنا دوست، اپنا متر، اپنا یار بنا کے جو ہے ساتھ میں جو ہے یاترا کریں تو یہ جو ہے اچھا ہے اور بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک سموہ ہے، ایک گروپ ہے، یعنی یاتری لوگ ہیں اور ان کی ایک جماعت ہے، 3 ہیں، ان سے زیادہ ہیں، تو وہ لوگ اس میں سے جو ہے ایک کو اپنا نائک، اپنا امیر بنا لیں، اپنا اگوا بنا لیں، تو یہ زیادہ اتم اور بہتر ہے۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب سواری پر بیٹھتے تھے تو آپ جو ہے 3 بار اللہ اکبر کہتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ آپ لوگ بھی یہ دعا یاد کر لیجیے اور پڑھیے۔ یہ دعا، یہ چھوٹی دعا ہے، اور اس میں جو ہے اور ملا کر کے جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جو ہے اس دعا کو پڑھیں، بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اس کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد، اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللهم هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللهم أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللهم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ۔ میرے بھائی، یہ بڑی پیاری دعا، ہم کو یہ پڑھنا چاہیے۔ 3 بار ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، اور سبحان الذی سخر لنا هذا یعنی پاک ہے وہ ذات، پوتر ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے آسان کر دیا اس سواری کو، اور ہم اس سے پہلے جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہم شکتی نہیں رکھتے تھے، اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس طریقے سے جو ہم یہ دوسری دعا پڑھتے ہیں، اللہم انا نسألک، یعنی اے اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں اپنے اس سفر میں بھلائی کا، اور آپ سے بھے ماننے کا، اور ایسے عمل سے جس سے آپ پرسن ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ اے اللہ، اللہم ہوین علینا، اے اللہ تو اس سفر کو، اس یاترا کو ہمارے لیے سرل بنا دیجئے، آسان بنا دیجئے، اور جو دوری ہے اس کو جو ہے کم کر دیجئے، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، دوری کو جو ہے کم کر دیجئے۔ اے اللہ، آپ ہی ہمارے جو ہے سنرکشک ہیں، آپ ہی ہمارے سرکشا کرنے والے ہیں راستے میں، اور جو گھر میں جو لوگ ہیں اور ان کے جو ہے آپ ہی ان کی بھی نگرانی، ان کی بھی نگرانی، ان کا بھی دیکھ ریکھ کرنے والے آپ ہی ہیں۔ اے اللہ، جو اس سفر میں پریشانی، مصیبت، دکھ اور بھی کوئی اس طرح سے گھٹنا اور جو دوسری چیزیں ہیں، اے اللہ ہم اس سے آپ کا شرن مانگتے ہیں، آپ کا پناہ، آپ سے جو ہے پناہ مانگتے ہیں، آپ جو ہے ان تمام چیزوں سے ہماری سرکشا کیجیے۔ یہ اس کا ارتھ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ دعا ہم کو پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کرتے تھے، یاترا کرتے تھے، تو یہ دعا پڑھتے تھے، اور جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو اسی دعا کو پڑھتے تھے، اور ساتھ میں کچھ شبد جو ہے اس کی بردی بھی کرتے، اس کو زیادہ کرتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ آئبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون، ارتھات ہم اللہ سے توبہ اور سمایاسنا کرنے والے، اللہ کی سمایاسنا، اللہ سے جو ہے اللہ کی عبادت اور بھکتی کرنے والے ہیں، اور ہم اپنے اللہ کی جو ہے پرشنسا بیان کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ دعا آپ لوگ یاد کریں، بہت پیاری دعا ہے، اور ہمیشہ پڑھتے رہیں میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پدھتی یہ بھی ہے کہ جب آپ سفر میں اوپر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب نیچے اترتے تھے تو آپ سبحان اللہ کہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ویکتی آیا آپ کے پاس اور آپ سے انومتی مانگی، انہوں نے سفر کی، تو آپ نے ان سے کہا اوصیک بتقوی اللہ، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے بھے ماننے کی، اللہ سے ڈر ماننے کی، اور
تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے کی ہر اونچی جگہ، جب آپ اونچی جگہ پر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں۔ میرے بھائیو جب بھی ہم اونچی جگہ پہ چڑھیں سفر میں تو ہم کو اللہ اکبر کہنا چاہیے، یعنی اس کا ارتھ یہ ہے، نہیں ہم کو یہ درشاتا ہے کہ یہ جو اونچی جگہ ہے نا، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، یہ اونچی چیز کوئی بھی نہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے مہان ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے اللہ تعالیٰ افضل اور سب سے مہان ہے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں آپ ہوتے تھے یاترا میں اور فجر کا سمے ہو جاتا تھا تو آپ یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائہ علینا ربنا صاحبنا وافضل علینا اعیذا باللہ من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے میرے بھائی۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کسی کو الوداع کہتے تھے، کسی کو بدائی دیتے تھے سفر میں جانے کے لیے، تو آپ جو ہے ان کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، یعنی میں آپ کے دین اور جو ہے آپ کے عمل اور جو ہے آپ کی امانت کو جو ہے اللہ کے سپرد، اللہ کے حوالے جو ہے کرتا ہوں۔ میرے بھائیو میں بس چونکہ سمے زیادہ نہیں ہے اس وجہ سے میں جلدی جو باتیں بیان کر رہا ہوں، تو جو ہے اب بھی کسی کو جب ودا کرنے جائیں تو یہ دعا پڑھیں، استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک یا و خواتیم اعمالک۔ اور جو یاتری ویکتی ہے وہ کہے گا استودعک اللہ لا تضیع ودائعہ، اس طرح سے وہ دعا دے سکتا ہے۔ تو میرے بھائی ہم کو یہ دعا دینا چاہیے، جو مسافر لوگ ہیں، گھر سے لوگ پہنچانے جاتے ہیں، کہیں جو باہر جا رہا ہے کہیں آدمی، تو گھر والے جو ہے اس کو یہ دعا دیں گے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ جب آدمی یاترا میں ہو، سفر میں ہو، کہیں بھی جا رہا ہے اور راستے میں کہیں وہ ٹھہرنے، کہیں وہ رکنے کے لیے سوچے اور وہ ٹھہرے کہیں بھی، اگر تھوڑی ہی چھڑ کے لیے کیوں نہ ہو، تو اگر وہ اپنے سواری سے اترے یا کہیں بھی راستہ میں وہ ٹھہر رہا ہے تو اس دعا کو پڑھ لیں۔ کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ارتھات میں اللہ کے سمپورن کلمات کے ذریعے، شبدوں کے ذریعے اللہ کی شر میں، اللہ کے پناہ میں آتا ہوں ان تمام چیزوں سے جو بری چیزیں جس کو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، چھتی نہیں پہنچا سکتی، ہانی نقصانی نہیں پہنچا سکتی جہاں وہ ٹھہرا ہے۔ کوئی بھی اگر مطلب غلط آتما ہے، کوئی بھی وہاں مطلب جو ہے نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، تو اس کو انشاءاللہ یعنی کوئی بھی چیز جو ہے اس کو نہیں نقصان پہنچے، انشاءاللہ وہ اللہ کے پروٹیکشن میں، اللہ کے سرکشا میں ہوگا، یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے اٹھ کے جو ہے کہیں اور چلا جائے۔ تو کہیں بھی ہم جائیں ٹھہریں، وہاں پہ جنات وغیرہ کا بھی بسیرا رہتا ہے، تو اس دعا کو ہم ضرور پڑھ لیں۔ کہیں بھی ہم رک رہے ہیں راستے میں اگر، تو کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میرے بھائی اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ جب کوئی مسافر، کوئی یاتری ویکتی اپنے یاترا کو پورا کر لے، یعنی اپنی آوشکتا کو پورا کر لے، اس کا یاترا جب پورا یعنی جو ہے اس کا مقصد، اس کا ادیشیہ جو سفر کا تھا وہ پورا ہو جائے، تو وہ گھر آنے کے لیے جو ہے وہ جلدی کرے، اناوشک جو ہے وہ جو ہے دیر نہ کرے، بلمب نہ کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عورت کو غیر محرم یعنی بنا محرم کے آپ نے سفر کرنے سے، یاترا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کوئی بھی عورت جو ہے، کوئی بھی مہیلا جو ہے وہ بنا گارجین کی جو ہے یاترا نہ کرے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسلمانوں کو قرآن لے کر کے کافروں کی دھرتی میں جانے سے منع کیا ہے۔ جو کافروں کی دھرتی ہے، جو مطلب اڈند ہے، آتنکاری ہیں، اہنکاری ہیں، ابھیمانی ہیں، اتیاچاری لوگ ہیں، اسلام کے شترو لوگ ہیں، تو ان کی طرف جانے سے آپ نے منع فرمایا ہے، تاکہ وہ اس کی جو ہے قرآن کا جو ہے وہ لوگ اپمان کریں گے اس وجہ سے، تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ایسے مطلب اسلام کے شترو لوگ ہیں، تو آپ نے ان کے بیچ بھی آپ نے جو ہے ہم کو بشوباش کرنے سے، ٹھہرنے سے آپ نے منع کیا ہے، بلکہ کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے ان سے جو ہے دور جو ہے آدمی، اور جو ہے اپنا جو سرکشت استھان ہے وہاں پر جو ہے وہ بشوباش کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر اس آدمی سے، ہر اس مسلم سے میں بری ہوں، میری کوئی ذمہ، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے جو کافروں کے بیچ میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو کافروں کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اسی کے ساتھ رہتا ہے، فہو مثلہ، وہ اسی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو یہ ہے، اگر آپ ایک ایماندار ویکتی کے ساتھ رہیں گے، وہ نماز پڑھے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، تو آپ کے اندر وہ پریرنا آئے گی اور آپ اس طرف لگیں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور جو یعنی صحیح سے نہیں رہ رہے ہیں، کافروں ان کے ساتھ رہیں گے، وہ
क्या है, कुछ सिगरेट वगैरह पीते हैं, यानी गंदी गंदी बातें करते हैं, कहीं गुटखा वगैरह खाते रहते हैं, तो फिर उनकी तरफ इस वजह से जो है गलत लोगों के संबंध से हमको बचने के लिए कहा गया, चाहे कोई भी हो, जो इस्लाम के शत्रु जो भी हैं, जो भी गंदे लोग हैं, गलत लोग हैं, उनसे दूर रहा जाए, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ जो है रहा जाए, उनके साथ यात्रा किया जाए, ये बहुत अच्छा है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यात्रा होता था, आपका जो सफ़र होता था, वो जो है अक्सर जो है 4 कारणों से, अगर ज़्यादातर 4 कारणों से आपने यात्रा किया है। नंबर 1 हिजरत यानी प्रवास, जो आपने मक्का को छोड़ा, मदीना आ गए, तो ये जो है आपने सफ़र किया। इस तरह से आपने अल्लाह के मार्ग में जिहाद के लिए, धर्म युद्ध के लिए भी आपने यात्रा किया है। इसी तरीके से आप जो है आप उम्रा के लिए और हज के लिए भी आपने जो है, उम्रा के लिए भी आपने यात्रा किया और हज के लिए भी आपने यात्रा किया। इस तरीके से आप जो है और दूसरे कामों के लिए भी आपने यात्रा किया। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्ची ये भी है, इसमें मार्गदर्शन ये भी है कि जो यात्रा में हैं हम, तो जो 4 रकात वाली नमाज है ना, उसको 2 रकात पढ़ेंगे, 2 रकात पढ़ेंगे। जैसे ज़ोहर है, असर है और इशा, मगरिब की 3 रकात पूरी पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यानी सफ़र में वित्री की नमाज़ भी पढ़ते थे, और फजर की जो सुन्नत है उसका बड़ा महत्व है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फजर की 2 सुन्नत है उसको भी पढ़ लिया करते थे। मेरे भाइयों, यहाँ पर ये है कि सफ़र में नमाज़ों को कसर करके पढ़ेंगे, यानी 4 रकात वाले 2 रकात पढ़ के, और जो यानी एक साथ जमा करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे ज़ोहर असर की नमाज़ है तो ज़ोहर को असर के साथ या असर को ज़ोहर के साथ जमा करके पढ़ सकते हैं। अगर आप ज़ोहर का वक्त समय हो गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऐसा करते थे कि यानी ज़ोहर की यानी अगर वो निकल जाते थे और ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ते थे, तो उसको जो है आप असर के साथ जो है आप उसको जमा कर लिया करते थे, असर के साथ जो है आप उसको जमा कर लिया करते थे। मेरे इस तरीके से जो है अगर मतलब संभव नहीं है तो असर की नमाज़ को भी जो है आदमी ज़ोहर के साथ जमा करके जो है पढ़ सकता है। इसी तरह मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मगरिब और इशा की नमाज़ भी जमा करते थे। मगरिब नमाज़ नहीं पढ़ते थे, बल्कि आप जो है इशा के समय जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ते थे, और फिर जो है इशा, पहले मगरिब पढ़ के फिर इशा की नमाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। मेरे भाइयों, ये जो है इस तरीके से होता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में जो है यात्रा में जो नफिली नमाज़ें होती थी उसको आप अपने जो है अपने सवारी के ऊपर भी आप उसको पढ़ लिया करते थे। सवारी के ऊपर ही रुकू और सजदा करते थे। आपका सजदा जो है थोड़ा ज़्यादा झुकते थे और रुकू के लिए थोड़ा कम झुकते थे, मगर सवारी ही में जो नमाज़ें वगैरह जो है आप पढ़ लिया करते थे। अगर उसका जो सवारी का रुख जो है क़िबला की तरफ नहीं होता था, फिर भी जो है आप दूसरी तरफ भी होता था, फिर भी आप पढ़ लिया करते थे। मेरे भाई, इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रमज़ान में भी आपने सफ़र किया, आपने यात्रा किया है, तो आपने सहाबा को ये छूट दिया है, स्वतंत्र कर दिया है कि चाहे वो तो रोज़ा रखें और चाहे रोज़ा ना रखें, ये उनके अख्तियार में है। अगर सफ़र सरल है, आसान है तो रोज़ा रखिए, और अगर सफ़र जो है यात्रा कठिन है तो रोज़ा ना रखें, बाद में उसकी क़ज़ा कर लें। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सफ़र में अक्सर जूता और मोज़ा पहने रहते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो आदमी ज़्यादा दिन तक बाहर रहे तो वो रात में जो है अपने घर वापस ना आए, अगर आ भी रहा है तो घर वालों को सूचना दे दे, खबर दे दे। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ में कुत्ता अनावश्यक, अगर घर की रखवाली के लिए, मवेशी यानी जानवरों की रखवाली के लिए नहीं, अनावश्यक वैसे फैशन के तौर पे कुत्ता साथ में ले जाने से आपने मना किया है। और जर्स यानी घंटी, जिसको कहते हैं कि बाजा, म्यूज़िक जिसे आप डीजे कहते हैं, इस तरह की चीज़ें भी आपने साथ में ले जाने से मना किया। और फरमाया ला तस्हबुल मलाइकातु रुफ़क़तन फ़ीहा कल्बुन वला जर्स, जिस यात्रा में, जिस सफ़र में, जिस लोगों के साथ में जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं, यानी कुत्ता और बाजा वगैरह, डीजे वगैरह होता है, म्यूज़िक वगैरह होता है, तो मेरे भाइयों फरिश्ते जो है ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहते हैं। फरिश्ते लोगों की साथ जो है, उनका साथ जो है उनको नहीं मिलती। अगर चाहते हैं हम फरिश्ते हमारे साथ रहें तो इस तरह की चीज़ें हम ले करके अपने साथ में ना जाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीक़ा ये भी था कि आप जब सफ़र से वापस आते थे तो आप जो है मस्जिद में, सबसे पहले जो है आप मस्जिद में आते थे और मस्जिद में 2 रकात नमाज़ पढ़ते थे। जब भी हम सफ़र से, यात्रा से वापस जाएं तो हम जो है 2 रकात मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। फिर उसके बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने घर के बच्चों से जो है मिलते थे। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका ये भी है कि जब कोई भी सफ़र से आता था तो आप उससे गले भी मिलते थे, आप उससे गले भी मिलते थे। और अगर वो अपने घर वालों में से होता था तो आप जो है मोहब्बत, स्नेह और माया में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बोसा भी देते थे, उसको चूमते भी थे। तो मेरे भाई, संक्षिप्त में जो है हमने यात्रा के जो कुछ जिसमें दिशा निर्देश जो हैं, हमने इस बारे में कुछ बातें सीखी। अल्लाह ताला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो बातें आप समझ में ना पाएँ यात्रा के संबंध में, पहले उसके बारे में उलमा से
संपर्क करके जो है पूछ लें उसका मसाला, फिर उसके बाद से उसी के अनुकूल कर्म करने का प्रयास करें। अल्लाह ताला हम सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।